وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من باسكم فهل انتم شاکرون. حضرت داؤد جنگی قمیصیں بناتے تھے، اللہ فرماتے شکر کرو. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ. جنات لگے ہوئے سمندر میں غوطے کھا کھا کے نیچے سے موتیاں نکال رہا ہے، علم ہے. اَنِصْنَعِ الْفُلْكَ، نوح علیہ السلام سے کہا کشتی بنائیے. تو جہاز رانی کا علم بھی نبوت کا علم ہے. شرح العقود میں لکھا ہے اور دیگر آداب افتاء میں کہ زمانہ حال کے علوم سے مناسبت رکھنا بھی ضروری ہے. انہوں نے یہاں تک لکھا کہ من لم یعرف احوال زمانہ لا یحل له ان یفتیا. جس کو حالات کا پتہ نہیں ہے وہ فتویٰ نہ دے. حالات کا پتہ ہونا ضروری ہے. حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ بھوک ہڑتال جائز؟ پوچھا اس لیے نا عالم نے، بہت بڑے عالم نے، کہ بھوک ہڑتال میں آدمی دن رات بھوکا رہتا ہے، اندیشہ ہے مرنے کا. تو شاہ صاحب تو واقعی شاہ صاحب تھے، وہ تو دنیا میں ایک دفعہ آتا ہے، بار بار نہیں آتا. حضرت نے پوچھا کہ یہ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھو ذرا. تو اس نے کہا کہ ظلم سے تنگ آ بڑوں کی. کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ کہ دنیا میں کوحرام مچ جاتا ہے اور لوگ اور ملک بیچ میں آ جاتے ہیں کہ بھئی جلدی مان لو اس کی بات، کیوں ظلم کرتے ہو؟ تو حضرت نے فرمایا جائز. اس کے فوائد اور اس کے اسباب معلوم کر کے جواز کا فتویٰ دے دیا. اب اگر غیر فریض آدمی ہو تو ایک ہی بات کو دیکھے گا، ہاں جی ایسے بھوکا رہنا، اپنے آپ کو خواہ مخواہ تکلیف میں ڈالنا ناجائز. بھئی مقاصد جب عالی ہو تو تھوڑی بہت تکلیف سہنی پڑتی ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب بہت غمگین تھے کہ مولانا الیاس نے کیا مصیبت کر دی، عوام کو مسجدوں میں کھڑا کر دیا، تبلیغ ہو رہی ہے جی 6 نمبر بیان ہو رہا ہے. اس زمانے میں 26 نمبر تھے. فرماتے تھے کہ یہ کام بہت غلط ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے. حضرت مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ کا احسان ہے، وہ تشریف لے جا کر حضرت حکیم الامت کو کہا کہ حضرت علماء کی طرف سے ان کو پابندی ہوتی ہے، صرف اتنی بات کر سکیں گے جتنی بات ان کو بتائی گئی ہے، اور نہیں بتائیں گے. تو حضرت نے فرمایا اللہ اکبر، یہ تو بڑا اچھا کام ہے. پھر ایک موقع آیا، حضرت نے فرمایا کہ مولانا الیاس کا احسان ہے، جہاں کوئی دین نہیں پہنچا سکتا تھا وہاں بھی پہنچا دیا. عوامی تحریک ہے بہت زبردست. اب مسجدوں تک تو آتے ہیں، اب آگے جہاد میں لے جانا پھر آپ کا کرشمہ ہے. جہاد کی طرف لے جانا ہے. بہت سارے چلے گئے. تو ضروریات زندگی، ایک بزرگ گزرے ہیں ہمارے علماء میں سے، بہت سیدھے سادے تھے. اتنے سیدھے تھے کہ انہوں نے ایک مجلس میں ذکر کیا کہ ہماری تو ایک گاڑی بھی چلتی ہے اور اس کو وہ خرچہ کرتی ہے. تو لوگوں نے پوچھا کہ کون سی گاڑی ہے حضرت کی؟ کہا وہ بیٹے نے سائیکل نہیں خریدی. کہا وہ کیا خرچہ کرتی ہے؟ کہا وہ تو روزانہ 5 روپے لیتا ہے کہ پیٹرول ڈالتا ہوں. لڑکا شیطان تھا. والد صاحب سیدھے سادے، بہت بڑے استاذ العلماء، شیخ التفسیر، شیخ الحدیث زمانہ. پتہ نہیں کتنے سال سے وہ بیٹا ڈیلی 5 روپے لیتا تھا کہ جی گاڑی میں اسکول جا رہا ہوں، پیٹرول ڈال رہا ہوں. تو انہوں نے جب کہا کہ حضرت اس میں تو پیٹرول کی ضرورت نہیں، کہا اچھا بغیر پیٹرول کی بھی گاڑی چلتی ہے، پہیے چلتے ہیں. عجب در عجب. ضروریات زندگی، انسانوں کے مسائل جاننا، جس قدر ضرورت ہو، یہ بھی ضروریات میں سے ہے. بھئی جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر ڈھونڈ رہے ہیں، جب مکان بنواتے ہیں تو انجینئر سے مشورہ کرتے ہیں، جب برتن خریدتے ہیں تو مارکیٹ جاتے ہیں، جب کپڑا خریدتے ہیں تو کلاتھ مارکیٹ جاتے ہیں، جب اناج پسواتے ہیں تو چکی مشین دیکھتے ہیں. یہ ضروریات زندگی ہے نا، جس سے واقفیت ہوئی ہے.